بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قرآن خلاف کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں اور آنے والے دنوں میں دو بڑے اہم معاملات درپیش آنے والے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو ہے ہی، وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ کے سامنے ہے، لیکن دو اہم معاملات ہیں جن میں ایک فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے اور ایک اور معاملہ ہے ریحام خان صاحبہ ایک بار پھر سیاسی معاملات کے اندر ان ہے اور وہ پہنچ ہوئے پاکستان۔ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، جو پریس کانفرنس خان صاحب کی تقریر کے رولے گولے میں ادھر ادھر ہو گئی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ خان صاحب کا ایک بڑا اہم راز ان کے پاس ہے، ایک ان کا جو موبائل فون تھا بلیک بیری، جس میں کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کی بہت اہم معلومات ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کٹا بھی کسی وقت کھل سکتا ہے۔ اس بلیک بیری میں کیا ہے، کون سے راز ہیں، کیا وہ راز جو ہے وہ اس ملک کی سیاست میں کوئی اثر ڈال سکتے ہیں؟ ویسے تو اس ملک میں کوئی راز رہا نہیں۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں آلموسٹ سبھی راز جو افشا کر دی ہیں اور اسی بات پر انہیں مراد سعید کی طرف سے نوٹس دیا گیا ہے۔ اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ جس صفحے کا حوالہ دیا گیا 273، وہ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں صفحہ 273 میں کیا ہے۔ تو ریحام خان کی کتاب میں کیا کچھ تھا اور ان کے اوپر کس قسم کی یعنی اب جو نوٹس دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی ایک دم سیاست کے اندر یا سیاسی معاملات کے اندر یا پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر ان کی انٹری جو ہے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے۔ خود ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب گھبرا گئے۔ وہ سب کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، وہ بہت گھبرا گئے۔ اب وہ جو ان کی ایکس وائف ہے وہ اور خود انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی معاملات کے اندر انٹرسٹ رکھتی ہے، تو اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی غیر متعلقہ شخصیت ہے۔ ان کے اوپر ایک منسٹر نے کیس کیا ہوا مراد سعید صاحب نے، اور وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایکس وائف ہے اور سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وہ جب منظر عام پر آ کر اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں تو پھر یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ایک اور جو ہے نا وہ پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ لیکن بلیک بیری ہے میرے پاس نہیں ہے، بڑی سیف جگہ پہ ہے۔ اگر لوگ چاہتے ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے بھی ویسے ویڈیوز کا آڈیوز کا زمانہ، لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ دوسری کتاب، پہلی کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں، آج کل اداریہ آپ کے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل لیڈرز کو اداریے ادھر ہٹا کے اور واٹس ایپ پہ واپس جاتے ہوئے۔ تو آئی تھنک کہ اگر لوگ چاہ رہے ہیں کہ مطلب ایک کتاب سے نہیں رجے، تو وہ بلیک بیری ہے، بڑی محفوظ مقام پہ ہے، کسی فیملی ممبر کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑی محفوظ جگہ پہ ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے، میں رہوں نہ رہوں بلیک بیری رہے گا۔ وہ سیف ہینڈ کون سے ہیں؟ وہ سیف ہینڈ کیا وہ خفیہ ہاتھ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خلائی مخلوق یا یہ وہ فلانے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس قسم کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کا ریکارڈ جو ہے سنبھال کے رکھنا اور کس وقت برے کارڈ لانا ہے، تو بہت سے لوگوں کو وہ کٹ ٹو سائز کرنے اور کنٹرول میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر یہ اگر سمجھا جائے کہ یہ چونکہ وہ آج کل نون لیگ کے بڑا قریب ہے، تو ہو سکتا ہے نون لیگ کے لوگوں کو انہوں نے اس کا کوئی اتا پتہ دے دیا اور اس کے بارے میں، تو بہرحال ایسا لگتا نہیں، اگر ہوتا تو پھر وہ اب تک نون لیگ تو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو سامنے لا چکی ہوتی۔ لیکن وہ بلیک بیری ہے کیا اور اس میں بلیک بیری ہے کہاں اور اس میں ہے کیا، یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع بن گیا ہے، بڑا اہم فیکٹر ہے، کیونکہ اس سے بھی کئی سربستہ راز کھل سکتے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت پہ جو ابتدائی دنوں میں کے حوالے سے جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے بہت سا فنڈ تھا ایسے لوگوں سے لیا جہاں سے ان کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ ایک بڑا طویل پلندہ ایک ریکارڈ دیا گیا تھا اکبر ایس بابر صاحب کو الیکشن کمیشن کی جانب سے، اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ انہوں نے مانگا تھا، تو وہ انہیں پچھلے دنوں دے دیا گیا تھا عدالت کے حکم پر۔ تو اب انہوں نے اس کی تفصیلات نکالی، اس میں سے انہوں نے نکالا ہے کوئی بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشن ہے، تقریباً 41 ٹرانزیکشن تو ایسی ہیں جن کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ پیسہ کہاں آیا اور کہاں چلا گیا۔ ایک تو وہ ٹرانزیکشن ہے یعنی لاکھوں ڈالر کی ٹرانزیکشن ہے، یہ کوئی کروڑ 2 کروڑ کا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ اربوں روپیہ ہے جو کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمپین میں خرچ کیا، اس سے پہلے حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور یہ دھرنا ورنا یہ سب کرنے میں بڑے پیسے خرچ کیے گئے۔ تو اس کے اوپر یعنی 14 مختلف بیرونی ممالک سے تقریباً 20 لاکھ ڈالر سے زائد کی رقم ہے، جس کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے،
کچھ بھارتی خاتون ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی کچھ ان سے سامنے آیا مال. تو یہ ملک جو ہے نا وہ ڈنمارک، جرمنی، متحدہ عرب امارات سوئٹزرلینڈ، سویڈن، سنگاپور، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، فن لینڈ، ڈنمارک، آسٹریلیا، سعودی عرب، ناروے اور اس طرح کے 14 ممالک ہیں. یہاں سے جو رقم آئی ہے اس کو خفیہ رکھا گیا. امریکہ سے بہت سا پیسہ آیا، وہ اس کا ریکارڈ ہے، یو کے کا پیسہ اس کا ریکارڈ ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان سے جو پیسہ آیا ہے اس کی معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں، یا یہ الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئی. ان میں درجنوں بینک اکاؤنٹ کھولے گئے جن کا ریکارڈ اب اویلیبل نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں جس کی جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر انلافل ایکٹیویٹی موجود ہے، اور وہ انلافل ایکٹیویٹی کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہی ہے. تو پھر آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. اور یعنی فارن فنڈنگ کیس ایک ایسا کیس ہے جس کے لیے نہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہے، نہ کسی اتحادی کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. لیکن اس کیس کے اندر حکومت کا بھی بڑا واضح سٹینڈ ہے. ہاں سب سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیس سے بچ نکلیں گے، اور حکومت نے کافی اس کے اوپر ورک کر لیا پچھلے 3-3.5 سال میں. بہت سا ریکارڈ جو کہ مشکوک ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے حکومت پھنس سکتی تھی، وہ ریکارڈ بھی کہیں دائیں بائیں کر دیا. کیونکہ ابھی جو ہے نا یعنی بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کے ریکارڈ ہی نہیں دیے گئے. بہت سے اکاؤنٹس کی جو معلومات ہے وہ شیئر نہیں کی گئی، وہ اسٹیٹ بینک نے بھی شیئر نہیں کی گئی. تو اس میں 14 ملک ہیں، ان کی معلومات بھی شامل تھی. تو اب لے آئے وہ ریکارڈ سامنے، اور آئندہ 1-2 دنوں میں اس کے اوپر بھی بحث مباحثہ شروع ہو جائے گا کہ یہ معاملات جو ہے یہ کہیں یہ حکومت کے گلے تو نہیں پڑنے والے. تو یہ دو اہم جو چیزیں ہیں یہ حکومت کے لیے بہت زبردست خطرے کی گھنٹی ہے. اور جس طرح خان صاحب نے اپنا قوم سے خطاب کیا، اور ان کے خطاب کے بعد بہت سے لوگوں کی یہ رائے بن گئی ہے کہ یہ ان کا آخری خطاب تھا، اور انہوں نے الیکشن کمپین کا اعلان کر دیا، وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے عطیات اور فنڈز اور جس طرح باقی حکومتیں کرتی تھی وہ آخری دنوں میں اپنے اراکین اسمبلی کو دھڑا دھڑ فنڈ جاری کرتی تھی. ڈیولپمنٹ فنڈ کم کرو، یہ کرو. کوئی الیکشن آ جاتی ہے نا، الیکشن میں فنڈ بے دھرے خرچ کیے جاتے ہیں، اور تاکہ لوگ فنڈ خرچ کریں، اپنے حلقوں میں جائیں اور سڑکیں بنوائیں اور کام کریں، پھر ان کو لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، اور پھر لوگ جو ان کو ووٹ دیں. اسی قسم کی ایکٹیویٹی خان صاحب نے کی. خان صاحب نے ذرا دوسرے طریقے سے کر لی. خان صاحب نے اس کو یعنی سارا کچھ اپنے کھاتے میں ڈال کے کراس ریپورٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا بیگیج اتنا بڑا ہے، یعنی جو کچھ وہ کر چکے ہیں، وہ چیزوں کو یہاں سے یہاں تک پہنچا چکے ہیں، تو وہ ان کو اس چیز کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن چونکہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ اگلے چند دن جتنے دن اقتدار میں ہے وہ اس طرح لوٹ سیل جو ہے وہ لگائے رکھیں گے، اور اپنا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں. اگر آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو الیکشن کمپین ہی کرتی ہوئی نظر آئے گی. پیپل پارٹی لانگ مارچ پہ نکلی ہوئی ہے 27 مارچ سے، 27 فروری سے، اور آج تیسرا چوتھا دن ہے، اور ابھی تک وہ سندھ میں گھوم رہے ہیں. تو ان کا بنیادی ٹارگٹ تو سندھ ہے. شہر شہر جائیں گے، لوگوں کو لے کے گھومیں گے، اور ایک موٹیویشن اور الیکشن کا ماحول اور ایک کراؤڈ کو چارج کریں گے، ووٹر کو چارج کریں گے. تازہ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، بڑا کراؤڈ دیکھا ہوگا کہ وہ بلاول نکلے تھے، تو کیا لوگوں نے ان کا جناب، تو جن لوگوں نے کبھی سوچا بھی کہ بلاول ہوں ووٹ نہیں پا رہے پیپل پارٹی کو، وہ بھی امپریس ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار ابھی بہت لوگ ساتھ ہیں، شاید ہم غلط ہوں. تو جو آدمی ہوتا ہے نا اکیلا، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ بیچارہ اس کی سوچ جو ہے نا وہ پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑ چال میں چلتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہی ہیں، ہم بھیڑ چال میں چلتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنا کروڑ ان کے ساتھ ہے تو میں غلط ہوں گا، یہ صحیح ہوں گے، تو وہ بھی چل پڑتا ہے. تو یہ جو عوامی رابطہ مہم یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. خان صاحب نے سوچا تھا کہ میں جلسہ جلوس کروں گا، ایک ہی جلسے میں ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جلسہ جلوس کامیاب نہیں ہونے، تو انہوں نے دوسرا پینترا اب انہوں نے یعنی وہ خود کو انہوں نے حاتم طائی بنا دیا ہے کہ اور ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جناب یہ ہونا چاہیے تھا، یعنی اپنی غلطیاں ماننی شروع ہو گئے. اپنی ان کی اسٹریٹجی ہے. تو پولیٹیکل کمپین سب جماعتیں کر رہی ہیں. پیپل پارٹی اپنی شروع کر دی ہے، وہ سندھ کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، تو ان کی پولیٹیکل کمپین ہو رہی ہے. ان کا جب بھی الیکشن ہوں گے، اس طرح خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، تو ان کا بھی لگ رہا ہے. تو الیکشن ماحول کے اندر ان دو چیزوں کا سامنے آنا، اگر یہ دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور کوئی خان صاحب اسکینڈلائز ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، یہ پہلا ان کے اوپر یعنی وہ فریم ہو سکتے ہیں. اس میں دوسرا فارن فنڈ کیس ہے جس میں فکس ہو سکتے ہیں.
تو ان کے گرد جو ہے نا کافی یعنی گھیرا تنگ ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. ان کی اپنی پرفارمنس جو اتنی ورسٹ ہے، اتنی خراب ہے کہ لوگ ان کے ساتھ شاید ہی نکلے. اب وہ چونکہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق بہت سے لوگ جنہوں نے سپورٹ کیا تھا وہ مجبور ہیں، وہ شرمندہ بھی ہیں اور وہ ڈٹائی میں بھی ہیں، کیونکہ یہ امید آخری لمحے تک لوگ رکھتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور شاید کہ خاص صاحب جو ہے وہ یا حکومت جو ہے وہ ایسا کچھ کام کر جائے کہ بلے بلے ہو جائے، کایا پلٹ ہو جائے، راتوں رات سب کچھ بدل جائے. یہ وہ بالکل اسی طرح جس طرح گیمبلرز ہوتے ہیں، جواری ہوتے ہیں، جواریوں کو بھی امید ہوتی ہے، وہ ہر داؤ یہ سمجھ کے کھیلتے ہیں کہ اس بار وہ جیتیں گے، اور وہ ہارتے چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح کا کوئی داؤ جو ہے نا وہ سیاستدان بھی کھیلتے ہیں، اور سیاستدانوں کے داؤ کبھی چل جاتے ہیں اور کبھی وہ ہار جاتے ہیں. تو اب یہ ٹائم آ گیا کہ ہر سیاسی جماعت آپ دیکھیں تو وہ گیمبلنگ پہ لگی ہوئی ہے. نون لیگ یا اپوزیشن کی جماعتیں طریقے عدم اعتماد کا گیمبل کھیل رہی ہیں، بہت بڑا جوا ہے. ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا. تو اس کی ناکامی سے زیادہ کامیابی کے اوپر سوال ہے کہ اگر طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر حکومت کیسے چلے گی، کون سنبھالے گا، اور کون لوگ جو ہے وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور اس کے پاس اس طرح کے ایکسکیوزز بھی نہیں ہونے جس طرح کے خان صاحب کے پاس ہے. خان صاحب نے تو یعنی ان کے پاس سپورٹ بڑی تھی کہ جناب انہوں نے 30 سال کا بیگیج نکال کے دے دیا کہ یہ ہوا. تو اب جس نے آنا ہے اس کے پاس اس کو بھی میک اپ کرنے میں، سنبھلنے میں 1-2 سال تو لگ جانے ہیں. تو لوگوں میں اتنا پیشنس ہوتا نہیں ہے، لوگ فوری طور پہ ڈی پیشنٹ ہو جاتے ہیں، 6 مہینے سال بعد شروع ہو جاتے ہیں. ہاں صاحب تو دیکھ لو 3 مہینے بعد شروع ہو گئے لوگی کہ جناب بتائیں آپ نے کیا کیا. تو خان صاحب میں تو مہارت تھی کہ وہ گولیاں دیتے انہوں نے 3-3.5 سال گزار دیے. باقی تو حکومتیں اگر آپ 90s کا ایرا دیکھیں تو 2.5 سال نہیں گزار سکے، 2 سال 2.5 سال 2.25 سال پینک ہو جاتے تھے لوگ. ابھی لوگ جو ہے نا وہ پینک تو نہیں ہے، لیکن اب لوگوں کو زیادہ سمجھ، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا آیا تو کتارسس تو ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ پینک کا وہ سچویشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جب سیاست میں یعنی حکومتیں بنتی ہیں یا لوگ حکومت میں آتے ہیں تو پھر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے فوری طور پر ڈلیور کرنا، لوگوں کو باندھ کے رکھنا، لوگوں کو ریلیف دینا، اور جو خراب کام ہے ان کو ٹھیک کرنا. تو یہ کام ہم نے اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں 2 بار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بار جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا پہلی مرتبہ، اس وقت ملک 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو انہوں نے پوری قوم کو سنبھالا تھا اور انہوں نے نچلے طبقے کو اپلفٹ کیا تھا. دوسرا ہم نے دیکھا جب نواز شریف اپنے پچھلے دور حکومت یا آخری دور حکومت میں آئے تو اس وقت بھی ہم دہشت گردی سے ہمارا بالکل کمر ٹوٹی ہوئی تھی، معیشت ہماری بہت ڈاؤن تھی، اور ہمارے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی، انڈسٹری ہماری پوری ڈیمیج ہو چکی تھی. تو انہوں نے بڑی حد تک اس چیز کو سنبھالا، انفراسٹرکچر جو کہ تباہ ہو چکا تھا اس کو بہتر کیا. تو یعنی ان کو بھی ٹائم لگا 2-3 سال، اور اس کے بعد انہوں نے امپروو کیا. خاص صاحب تو یہ اس معاملے میں خاصے ناکام رہے ہیں، اور ناکامی کی وجوہات جب وہ اقتدار سے جائیں گے تو لوگ آپ کو گنوائیں گے. ویسے تو ابھی بھی بتائے جاتے ہیں، لیکن جب آئیں گے تو پھر وہ پتہ چل لے گا. اب حکومت کہ آپ دیکھیں نا کہ اب آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ آپ کو کسی ملک نے قرضہ دینا ہے، نہ آپ کے پاس کوئی کہیں سے کوئی امداد آنی ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ بانٹ دو تاکہ ہم نہیں رہیں گے تو جو آئیں گے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو یہ سچویشن ایک طرف یہ پیدا کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف چونکہ سیاسی ماحول پیدا ہو رہا ہے اور الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو پھر اس ماحول کے اندر یہ جو 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ریحام خان صاحبہ کا جو بھی انٹری ہوئی ہے، اور اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس، یہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے تحریک عدم اعتماد کے علاوہ بڑی مشکل یعنی اس سے پیش آ سکتی ہے.